خوبصورت تحفہ۔ 7 سالہ ماہم والدین کے ساتھ پاکستان اپنی دادی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ برسات کا موسم تھا۔ بارش اس کے لیے بالکل انجان تھی کیونکہ اس کی پیدائش ایک صحرائی ملک میں ہوئی تھی جہاں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ماہم کھڑکی کے قریب بیٹھی گھنٹوں موسلا دھار بارش سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے برسات کی بوندوں میں ایک عجیب سی رم جھم کی جھنکار سنائی دیتی اور بارش کا لگاتار گرنا بہت اچھا لگتا، خصوصاً جب لوگ اس سے بچنے کے لیے رنگ برنگی چھتریوں کو کھول کر چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہ بڑے ہی اشتیاق سے انہیں دیکھتی۔ ماہم کا دل خواہش کرنے لگا کہ اس کی بھی کوئی چھتری ہو جسے وہ رم جھم برسات میں اٹھائے محلے بھر میں گھومتی پھرے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بارش کا موسم بھی وقت کا دامن تھامے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ امی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اپنی دادی ماں کے قریب اداس بیٹھی تھی۔ دادی ماں نے اس سے کہا، ماہم تم اپنی آنکھیں بند کرو، آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ سچ؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دادی ماں نے اس کی گود میں تحفہ رکھا۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت چھتری تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن بارش کا موسم گزر چکا تھا۔ چھتری کو بارش میں استعمال کرنے کی جو آرزو اور خواہش تھی وہ حسرت بن کر دل میں رہ گئی۔ اسی حسرت کو سینے میں دبائے وہ اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی گئی۔ چھتری تو آ گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ ننھی ماہم مسلسل کئی دنوں تک بارش کا انتظار کرتی رہی۔ اس ننھی سی جان کو پتہ نہیں تھا کہ ریگستان سے بارش کی کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ آخر وہ انتظار سے تھک گئی۔ ایک دن وہ اپنی امی سے بارش کی ضد کرنے لگی۔ امی مجھے بارش چاہیے بس۔ ارے یہ کیا ضد لے کر بیٹھ گئی ہو؟ امی پلیز بارش لا دیں۔ بیٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ رونے لگی۔ سنو میں تمہیں ایک ضدی بچے کی کہانی سناتی ہوں۔ ماہم نے کہانی کا سن کر جلدی سے آنسو صاف کیے اور امی کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ایک معصوم سا بچہ جو بالکل تمہاری طرح ضدی تھا۔ اسے آسمان پر چمکتا چاند چاہیے تھا جیسے تمہیں بارش۔ چمکتے روشن چاند کو دیکھ کر وہ معصوم ضد کرنے لگا کہ کسی طرح اسے چھونا ہے۔ ماں پریشان بہت بہلایا لیکن ضدی بچے نے اپنی ضد ترک نہ کی۔ تب ماں نے بڑے سے آنگن کے حوض کو پانی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی پر چاند کا خوبصورت عکس جھلملا اٹھا۔ ماں بچے کو حوض کے قریب لائی اور چاند دکھایا۔ وہ خوشی سے کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا اور کبھی پانی میں جھلملاتے چاند کو۔ امی ایک ترکیب آئی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ماہم نے خوشی سے چہک کر کہا، کس بات کی؟ 1 منٹ۔ وہ دوڑی اور اپنی چھتری اٹھا لائی۔ یہ دیکھ کر امی ماتھا پیٹ کر بولی، پھر سے یہ چھتری اٹھا لائی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ امی نے آواز لگائی لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد امی اسے تلاش کرنے کی نیت سے اٹھی۔ اس کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ماہم کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ امی آواز کی جانب دوڑی۔ وہاں دیکھا ماہم کی معصومیت بھری دیوانگی پر حیران ہوئی۔ پھر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ چھتری کھول کر شاور کے نیچے کھڑی معصومیت سے مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم بارش برسی چم چم چم۔ علامہ اقبال اور بچے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پیارے بچوں، یقیناً ہر روز صبح سویرے اسکول میں اسمبلی کے دوران بڑے پرجوش انداز میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت دعا کس نے لکھی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو معلوم ہو اور کچھ کو نہیں۔ بہرحال ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ خوبصورت دعا ہمارے قومی شاعر
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے آج سے تقریباً 1 صدی قبل آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑے لوگوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا احساس دلایا اور انہیں سمجھایا مسلسل محنت، ثابت قدمی اور پختہ یقین سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور اسلامی ذہن کے حامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ صبح سویرے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں آزادی کے جذبے کو بیدار کرنا تھا۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے کل کے معمار ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بہتر انداز میں تربیت کی جائے اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کرنے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے نہایت دلچسپ، آسان اور سبق آموز نظمیں لکھیں، جن میں بچوں کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلیری، گائے اور بکری، پرندے کی فریاد، بچہ اور جگنو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام نظمیں ان کے پہلے مجموعے کلام باغ درا میں شامل ہیں۔ ان نظموں میں بچوں کے لیے خاص نصیحت ہے۔ پیارے کوا بنا مور۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا، تو وہ کوا اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع تھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ کوا بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے، ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو اتنے بھلے لگتے ہیں۔ میں اگر ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے مور کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو کوے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی تو وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، البتہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آواز نکلنے لگی۔ کائیں کائیں کی آواز سن کر سب مور چونک پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ تو کوا ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ کوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنے ہم جولی کووں میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کووں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے۔ سب کوے اس کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کوا نہیں ہے، اس کے پر تو مور جیسے ہیں، یہ ہم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے ٹھونگے مار مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوا انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ہی ساتھی کوا ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ کوا بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں
تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔